بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین جنگ کے 500 دن، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا 9000 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے کیا کیو کو کلسٹر بامز دینے کا اعلان۔ یوکرین نیٹو رکن بننے کا حقدار ہے، زیلنسکی سے ملاقات کے بعد طیب اردوان نے کیا اعلان۔ بائیڈن نے کہا ایک رائے نہیں ہے۔ یو این چیف جنین دھاوے پر مذمتی بیان واپس لیں، اسرائیل نے کیا مطالبہ۔ اینٹونیو گوٹریس خیالات پر قائم۔ یو اے ای کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، جنین میں اسرائیل کے آپریشن پر غور کیا گیا۔ ایران میں شاہ چراغ حملے کے لیے 2 دہشت گردوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ آٹھ سال پہلے پہنچنے والا سیرین ریفیوجی جرمنی کے شہر کا میئر بن گیا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کیس میں 12 جولائی سے سنوائی شروع ہوگی۔ بنگال پنچایت الیکشنز کے دوران تشدد، 15 ہلاک، امت شاہ نے رپورٹ مانگی۔ بی آر ایس اور عام آدمی پارٹی میں کرپشن ڈیل، جی ایچ ایم سی الیکشنز میں بی جے پی کا مظاہرہ صرف ٹریلر تھا، مودی کا ورنگل میں خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ یوکرین نیٹو کا رکن بننے کا حقدار ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے بات چیت کے بعد یہ بات کہی۔ زیلنسکی نے نیٹو ملکوں کے دارالحکومتوں کا دورہ شروع کیا ہے۔ یہ دورہ منگل سے لتھوینیا میں نیٹو سمٹ سے پہلے کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ لتھوینیا نیٹو سمٹ میں نیٹو ملک یوکرین کو فوجی اتحاد میں شامل کرنے کے بارے میں غور کریں گے۔ زیلنسکی نے کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ترکی یوکرین کی امیدواری کی تائید کرتا ہے۔ زیلنسکی نے چیک ریپبلک کا بھی دورہ کیا اور کہا کہ انہیں اس بات کا صاف اشارہ چاہیے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ انہوں نے سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ نیٹو کے رکن ملکوں میں فی الحال جنگ کے دوران یوکرین کو شامل کرنے کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے رشیا سے کہا ہے کہ وہ اناج ڈیل کی مدت بڑھائے۔ یہ ڈیل 17 جولائی کو ختم ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز اور ترکی نے اس سمجھوتے میں اہم رول ادا کیا تھا، جس کے مطابق رشیا اور یوکرین میں اناج کی سپلائی کے بارے میں ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ یوکرین جنگ کے 500 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں 9000 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم 500 بچے شامل ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے یوکرین جنگ میں سویلینز کی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کی ایک ترجمان نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یو این مشن کے ڈپٹی ہیڈ نائل کلون نے کہا کہ آج ہم نے ایک سنگ میل پار کیا ہے۔ جنگ میں وحشت ناک ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یوکرین جنگ 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فوجی مدد کے طور پر یوکرین کو کلسٹر بم دے گا۔ ایسے بموں پر دنیا بھر میں پابندی ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو نہتہ نہیں چھوڑے گا۔ کیو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرے گا۔ یوکرین لمبے عرصے سے ایسے ہتھیار دینے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو کلسٹر بم دینے کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ یوکرین کے لیڈر زیلنسکی نے اسے بروقت قدم قرار دیا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں اور بعض ڈیموکریٹس نے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ رشیا کے نمائندے نے واشنگٹن کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دیا ہے۔
بائیڈن نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں اپنے اتحادیوں سے بات چیت کی ہے۔ 120 سے زیادہ ملکوں میں کلسٹر بموں پر پابندی ہے، لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں رشیا اور یوکرین دونوں نے ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سفیر نے واشنگٹن میں بتایا کہ یہ امریکہ کی غلطی ہے، اس سے سویلینز ہلاک ہوں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس سے پہلے الزام لگایا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین میں اپنی پراکسی وار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے اس مدد کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ نے یوکرین کی $800 ملین کی اضافی مدد کا بھی اعلان کیا۔ زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ اس سے یوکرین جیت کے قریب پہنچے گا اور ڈکٹیٹرشپ پر جمہوریت فتح حاصل کرے گی۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ رشیا باخمت میں لڑائی کے لیے محفوظ سپاہی نہیں رکھتا۔ اس دوران ڈونیسک میں رشیا کی تازہ شیلنگ میں 6 لوگ مارے گئے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے سفیر نے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنین ریفیوجی کیمپ میں حملے کے بارے میں اپنا مذمتی بیان واپس لے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان فرحان حق نے جمعے کو کہا تھا کہ گوٹریس نے جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور وہ اپنے خیالات پر قائم ہے۔ گوٹریس نے ایک بیان میں جنین حملے کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس حملے میں 100 سے زیادہ سویلین زخمی ہوئے ہیں، ہزاروں بے گھر ہوئے ہیں، اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے، ہاسپٹلز تباہ ہوئے ہیں، پانی اور بجلی کا نیٹ ورک تہس نہس ہو گیا ہے۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا تھا کہ پرہجوم ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے ہوائی حملے اور زمینی آپریشنز کئی برسوں میں سب سے بدترین تشدد ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر سویلینز پر پڑتا ہے۔ اس دھاوے میں 12 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے، اس کے علاوہ ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا تھا۔ اسرائیل کے سفیر گیلاد اردان نے UN چیف کی تنقید کو شرمناک اور حقیقت سے دور قرار دیا۔ سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ جمعے کو ہوئی جس میں جنین آپریشن کے بارے میں غور کیا گیا۔ UAE کی درخواست پر یہ ہنگامی میٹنگ ہوئی۔ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل خالد خیری نے بریفنگ دی۔ اسرائیلی سفیر نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے پہلے 15 ارکان اور UN چیف کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور سیکیورٹی کونسل کو چاہیے کہ وہ کسی شرط کے بغیر فلسطینیوں کے دہشت گرد حملوں کی مذمت کریں اور فلسطینی لیڈرشپ کو جواب دہ بنائیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ جنین میں اسرائیل کے ہوائی حملے اور زمینی حملے عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور جنگی جرم کی تعریف میں آتے ہیں۔ جارڈن میں ہزاروں لوگوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملین مارچ نکالا۔ ریلی میں حصہ لینے والوں نے اسرائیل کی ننگی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ فلسطین کاز نازک مرحلے میں ہے۔ انہوں نے عرب اور اسلامی ملکوں سے کہا کہ وہ اس لڑائی میں فلسطینی عوام کا ساتھ دیں۔ انہوں نے جارڈن سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مقررین نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی بھی مذمت کی۔ سعودی عرب اور کویت نے ایران سے کہا ہے کہ وہ الدورا گیس فیلڈ تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس علاقے کے وسائل پر سعودی عرب اور کویت کا حق ہے۔ لمبے عرصے سے اس علاقے کے بارے میں تنازع پایا جاتا ہے جس پر ایران کا بھی دعویٰ ہے۔ ایران کا ایسا ہی تنازع UAE کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ ایران اور سوڈان کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی جس میں آپسی تعاون اور تعلقات بہتر بنانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ ایران اور سوڈان نے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے باکو میں غیر جانبدار ملکوں یا نام کنٹریز کی میٹنگ کے موقع پر سوڈان کے وزیر خارجہ علی الصادق سے ملاقات کی۔ اس دوران تہران میں ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے الجیریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صحیح راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران میں شیراز کے شاہ چراغ حملے کے سلسلے میں 2 دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی۔ پچھلے سال 26 اکتوبر کو یہ حملہ کیا گیا تھا جس میں 13 لوگ جاں بحق ہوئے تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ 16 مارچ کو اس حملے کے لیے محمد رمیز راشدی اور نعیم ہاشم نامی لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایران کی سپریم کورٹ نے بھی ان کی سزائے موت کو کنفرم کیا۔ یہ واقعہ شیراز کی مشہور زیارت گاہ شاہ چراغ میں پیش آیا تھا۔ سیریا کا ایک ریفیوجی جرمنی کے ایک ٹاؤن کا میئر بن گیا ہے۔ ریان الشبل کو اسٹاٹگارٹ سے 30 کلومیٹر دور واقع ایک شہر آسٹریلشین کے میئر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ 29 سالہ ریان 8 سال پہلے سیریا جنگ کے دوران فرار ہو کر جرمنی آئے تھے۔ اپریل میں ہونے والے الیکشنز میں انہیں میئر چنا گیا۔ اس ٹاؤن کی آبادی 2500 ہے۔ انہیں 55% سے زیادہ ووٹ ملے۔
اس دوران ریان نے بتایا کہ یہ ایک اعتدال پسند یا ماڈریٹ یا ٹالرنٹ کنٹری ہے، جو بھی یہاں پر کچھ کرنا چاہتا ہے اسے یہاں موقع ملتا ہے۔ ریان 21 سال کے تھے جب وہ اپنے بعض دوستوں کے ساتھ ریفیوجی کی حیثیت سے جرمنی آئے تھے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کیس میں سنوائی کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ اسلام آباد عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں داؤد نے یہ فیصلہ سنایا۔ اب عمران خان کے خلاف 12 جولائی سے کرپشن کے اس کیس میں مقدمہ شروع ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن سے رہنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم خطے میں تناؤ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے کے مسائل، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، جس کے بعد خطے میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ویسٹ بنگال میں پنچایت الیکشنز کے دوران گڑبڑ کے واقعات بڑے پیمانے پر پیش آئے، جن میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہو گئے۔ 3 مرحلوں میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ان الیکشنز کو 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے ایک امتحان سمجھا جا رہا ہے اور ان سے یہ طے ہوگا کہ ریاست میں سیاسی ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں۔ مرنے والوں میں ترنمول کانگریس کے سب سے زیادہ ارکان شامل ہیں۔ بی جے پی، کمیونسٹ پارٹیوں، کانگریس اور آئی ایس ایف کے ارکان بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکمران ترنمول کانگریس نے الزام لگایا کہ مرکزی دستے سیکیورٹی کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گئے۔ بی جے پی نے اس خون خرابے کے لیے ترنمول کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کئی جگہ بیلٹ باکسز تباہ کر دیے گئے۔ 74,000 سیٹوں کے لیے صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہوئی۔ پوری ریاست میں 2,06,000 سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں۔ گورنر آنند بوس نے نارتھ 24 پرگنہ ضلع میں الگ الگ مقامات کا دورہ کیا اور زخمیوں سے ملاقات کی۔ 8 جون کو پنچایت چناؤ کا اعلان ہوا تھا، تب سے پورے بنگال میں گڑبڑ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی اور پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ابھیشیک بنرجی نے ترنمول کانگریس کی مہم کی قیادت کی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سکانتا مجمدار اور اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر سویندو ادھیکاری نے بی جے پی کی طرف سے مہم کو لیڈ کیا ہے۔ صدر پردیش کانگریس ادھیر رنجن چودھری اور سی پی آئی ایم کے ریاستی سیکرٹری محمد سلیم نے اپنی اپنی پارٹی کی طرف سے کیمپین کی قیادت کی۔ انڈین سیکولر فرنٹ بھی نارتھ اور ساؤتھ 24 پرگنہ میں اپنی موجودگی کا احساس کرا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگال وائلنس کا نوٹ لیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کی ریاستی شاخ کے صدر سے رپورٹ مانگی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کی بی آر ایس اور دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ 2 سیاسی پارٹیوں اور ریاستی حکومتوں کے درمیان کرپشن کی ڈیل کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ورنگل میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 ریاستی حکومتوں کے بیچ ترقی کے مسائل اور بھلائی کے لیے سمجھوتے ہونا ایک عام بات ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسے الزام لگائے گئے ہیں کہ 2 ریاستوں کے بیچ کرپشن کی ڈیل ہوئی ہے۔ ان کا اشارہ دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کی طرف تھا۔ عام آدمی پارٹی لیڈر اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر دہلی منیش سسودیا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اس کیس میں گرفتار کیا ہے۔ بی آر ایس لیڈر اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کویتا سے بھی اس کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پوچھ تاچھ کی ہے۔ 6,100 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد مودی نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے مرکزی حکومت کے خلاف غلط مہم چلائی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں اب کی بار بی جے پی سرکار کا نعرہ دیا۔ مودی نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی حکومت کو سب سے کرپٹ قرار دیا اور کہا کہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس میں کرپشن کے الزامات نہیں لگے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2021 کے جی ایچ ایم سی الیکشنز میں بی جے پی کا اچھا مظاہرہ ایک ٹریلر تھا اور اگلے اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی ٹی آر ایس اور کانگریس کا صفایا کر دے گی۔ اس دوران ٹی آر ایس لیڈر کے ٹی آر نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے تعلق سے اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین جنگ کے 500 دن، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا 9,000 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے کیا کیو کو کلسٹر بامز دینے کا اعلان۔ یوکرین نیٹو رکن بننے کا حقدار ہے۔ زیلنسکی سے ملاقات کے بعد طیب اردوان نے کیا اعلان۔ بائیڈن نے کہا ایک رائے نہیں ہے۔ یو این چیف جنین دھاوے پر مذمتی بیان واپس لیں، اسرائیل نے کیا مطالبہ۔ اینٹونیو گوٹریس خیالات پر قائم۔
یو اے ای کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، جنین میں اسرائیل کے آپریشن پر غور کیا گیا۔ ایران میں شاہ چراغ حملے کے لیے 2 دہشت گردوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 8 سال پہلے پہنچنے والا سیرین ریفیوجی جرمنی کے شہر کا میئر بن گیا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کیس میں 12 جولائی سے سنوائی شروع ہوگی۔ بنگال پنچایت الیکشنز کے دوران تشدد، 15 ہلاک، امت شاہ نے رپورٹ مانگی۔ بی آر ایس اور عام آدمی پارٹی میں کرپشن ڈیل، جی ایچ ایم سی الیکشنز میں بی جے پی کا مظاہرہ صرف ٹریلر تھا، مودی کا ورنگل میں خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔